ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ گجرات میں پٹیل طبقے کے تحفظات کے لیے جاری احتجاج نے آج انتہائی پرتشدد شکل اختیار کر لی اور ریاست کے بیشتر حصے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ پٹیل طبقے کو تحفظات کا مطالبہ کرتے ہوئے میگا ریلی کے انعقاد کے بعد کل رات پولیس نے نوجوان لیڈر ہاردک پٹیل کو حراست میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی عوام پرتشدد احتجاج پر اتر آئے اور ریاست کے مختلف حصوں میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے واقعات پیش آئے۔ کئی مقامات پر سنگباری کی گئی اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ پولیس نے وڈودرا اور احمد آباد میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی، جبکہ سورت کے اضلاع کپودرا اور سارتھنا میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اسی طرح دیگر کئی مقامات پر بھی افواہیں پھیلنے سے روکنے کے لیے حکام نے موبائل فون سروس پر پابندی لگا دی۔ احتجاجیوں نے گجرات میں کئی سیاستدانوں کو نشانہ بنایا۔ ایک پولیس سب انسپکٹر کو سورت میں شدید زخمی حالت میں ICU میں شریک کیا گیا ہے۔ ہجوم نے 3 پولیس کانسٹیبلز کو اغوا کر لیا تھا اور بعد میں معمولی زخمی حالت میں انہیں رہا کیا گیا۔ موربی میں بس ڈپو کے قریب ATM کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ 2 بسوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ راجکوٹ میونسپل کارپوریشن ویسٹ زون کے دفتر میں ہجوم نے گھس کر گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ پولیس انسپکٹر MR گودھیا کو اس جھڑپ میں معمولی زخم آئے۔ اس کے علاوہ راجکوٹ میں پولیس چوکی کو نظر آتش کیا گیا۔ سورت میں 2 بسوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکام نے ہاردک پٹیل کو فوری رہا کر دیا تھا، لیکن تشدد کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چیف منسٹر آنندی بین پٹیل نے کہا کہ ریاستی حکومت نے احمد آباد میں منعقدہ ریلی کو پرامن بنانے کی ممکنہ کوشش کی، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی یہ موقف ظاہر کر دیا ہے کہ ریاستی حکومت پٹیل طبقے کو تحفظات فراہم نہیں کر سکتی۔ ملک بھر میں بلدی چناؤ کے معاملے میں BJP کے لیے اپنی نوعیت کی ایک ہیٹرک میں پارٹی نے آج اس ITC کے بلدی ادارے کا کنٹرول دوسری میعاد کے لیے حاصل کر لیا ہے، جبکہ انتخابات میں کافی تلخی دیکھنے میں آئی تھی اور یہ نتیجہ چیف منسٹر سدارامیا کے لیے جھٹکا ثابت ہوا ہے۔ بروہاٹ بنگلور مہانگر پالکے BBMP میں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کانگریس کے بھرپور جارحانہ مہم کے ساتھ منصوبوں کو ناکام بناتے ہوئے BJP نے 198 کے بجملہ 100 وارڈز جیت لیے، جبکہ 22 اگست کو منعقدہ چناؤ کے لیے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کا آج اعلان کیا گیا۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بلدی اداروں میں اپنی کامیابیوں کے بعد بنگلور کے نتائج BJP کے لیے لگاتار تیسری جیت ثابت ہوئے ہیں، جو جارحانہ مہم کا بخوبی سامنا کرتے ہوئے حاصل کی گئی۔ BBMP کے لیے نو منتخب 198 ارکان میں مسلم امیدواروں کی تعداد 16 ہے۔ کانگریس، جنتا دل، سیکولر اور سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا سے تعلق رکھنے والے امیدواروں نے حالیہ منعقدہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ بنگلورو شہر کی مسلم آبادی کے تناسب سے کارپوریشن میں کم از کم 25 مسلم ارکان ہونے چاہیے تھے۔ کئی مسلم اکثریتی وارڈز میں ہمہ رقی مقابلہ ہونے کی وجہ سے اکثر امیدواروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حکمران BJP نے تقریباً 100 وارڈز پر کامیابی حاصل کی، لیکن ایک بھی مسلم امیدوار نہیں ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے BBMP انتخابات میں اپنے امیدوار نامزد کرتے ہوئے کرناٹک کی سیاست میں داخلہ لیا تھا، لیکن اسے ایک وارڈ پر بھی کامیابی نہیں ملی۔ ایک مسلم نوجوان کو برہنہ کر کے برقی پول سے باندھ کر برسرعام زدوکوب کیا گیا۔ دائیں بازو سے وابستہ گروپ نے یہ کارروائی محض اس لیے کی کہ وہ شخص ہندو لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ واقعہ کل رات اتاور میں پیش آیا، جہاں 28 سالہ شاکر کو برہنہ کر کے بری طرح زدوکوب کیا گیا اور پھر ہجوم نے اسے برقی کھمبے سے باندھ دیا۔ ہجوم کا کہنا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ کار میں موجود تھا۔ شاکر جو کلور کا ساکن ہے اور یہ لڑکی دونوں ایک ہی سپر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کے بارے میں تصاویر تیزی سے پھیلنے اور مقامی چینلز پر اس خبر کو نمایاں طور پر پیش کرنے کے ساتھ ہی پولیس اس مقام پر پہنچ گئی اور شاکر کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بنگلور سٹی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 15 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ شاکر نے دعویٰ کیا کہ اس لڑکی نے اس سے رقم طلب کی اور جب وہ نقد دینے کے لیے جا رہا تھا اس پر حملہ کر دیا گیا۔ ابتدا میں اسے 2 افراد نے زدوکوب شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے گروپ جمع ہو گیا۔ تاہم اس لڑکی نے ویمنس پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کراتے ہوئے کہا کہ اسے ہراساں اور بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے متضاد موقف اختیار کرتے ہوئے سارے واقعے کو ایک الگ شکل دے دی اور کہا کہ شاکر نے زبردستی اسے اپنی کار میں کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ اس لڑکی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ شاکر، جو اس کے ساتھ سپر مارکیٹ میں کام کرتا ہے، گزشتہ چند ماہ سے فون پر میسیجز بھیجا کرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ بدسلوکی بھی کی تھی۔ ملک میں سیکولر ووٹوں کی تقسیم کے نتیجے میں فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ ہوگا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری دگ وجے سنگھ نے یہ بات کہی اور بہار انتخابات میں ووٹوں کی تقسیم کے اندیشے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو BJP کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس کے نتیجے میں اندیشہ ہے کہ سیکولر ووٹ مزید تقسیم کا شکار ہوں گے اور اس کا فائدہ فرقہ پرست جماعتوں کو ہوگا۔
CPI ने भी इस अंदेशे का इजहार किया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मुजव्विज़ा बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस के मुकाबले के नतीजे में फिरक़ेवाराना तक़सीम बढ़ेगी, जिसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत रियासत भर की तमाम बल्दियात में गैर कानूनी इमारतों और दीगर ढांचों को बाकायदा बनाएगी। चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा इमारतों को बाकायदा बनाने और ज़ेर तस्फिया तमाम मुकदमों की यकसुई करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में बाज़ कई मसाइल हैं जो माजी की हुकूमतों से विरसे में मिले हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि स्वच्छ तेलंगाना मुहिम के दौरान 200 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी गई। इन प्रोग्रामों में खुद वो अगर गवर्नर ESL नरसिम्हन भी हिस्सा ले चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने वादा किया कि तेलंगाना में नामजद ओहदों पर बहुत जल्द तकर्रुरात किए जाएंगे, बिलखुसूस मार्केट कमेटियों, मंदिरों और दीगर इदारों के सदुर्नशीन के तकर्रुरात किसी ताख़ीर के बगैर अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इनके वादे के मुताबिक 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। KCR ने इल्ज़ाम आयद किया कि माजी की हुकूमतों ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज किया है और अक़लियतों के लिए दस्त ताउन दराज करने की ज़रूरत है। RTC की नागुफ्ताबाज सूरत हाल को KCR ने माजी की हुकूमतों की लापरवाही का नतीजा करार दिया और कहा कि इस इदारे की मुतवातिर तरक्की के लिए कोशिश जारी है। आइंदा तालीमी साल से KG ता PG मुफ्त तालीम की फराहमी पर अमलावरी की जाएगी। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मलहूज़ रखते हुए अंग्रेज़ी के फ़रोग़ के लिए दानिश्वरों और प्रोफेसरों से मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने मक्का मस्जिद के मुलाजमीन की तनख्वाहों, मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात और मस्जिद की निगहदाश्त के सिलसिले में बजट की इजराई के इक़दामात का तयक़ुन दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कल मक्का मस्जिद आमद के मौके पर मुलाजमीन मक्का मस्जिद ने अपने मसाइल से वाकिफ़ कराया। मक्का मस्जिद की छत की ज़बों हाली और बाथरूम्स की तामीर की ज़रूरत से वाकिफ़ कराया गया। ओहदेदारों ने बताया कि जारी साल के बजट में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के लिए कोई अलहदा बजट मख्तस नहीं किया गया, जिसके सबब तनख्वाहों की अदायगी का मसला पैदा हो चुका है। गुज़िश्ता 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाद अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से 18 लाख रुपए बतौर कर्ज हासिल किए गए थे, जिसके बाद तनख्वाहें जारी की गई। मौजूदा सूरत हाल में महकमा अक़लियती बहबूद आइंदा माह मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के मौक़िफ़ में नहीं है। अगर जारिया माह के इख्तिताम से कबल हुकूमत बजट जारी नहीं करती तो मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो पाएगी। मुलाजमीन के अलावा सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद जलालुद्दीन अकबर ने महकमा फाइनेंस को मक्का मस्जिद के मुलाजमीन की तनख्वाहों, नए बाथरूम्स की तामीर और निगहदाश्त के सिलसिले में 3 करोड़ रुपए की इजराई की तजवीज़ पेश की है। प्याज की कीमतों में हौलनाक इजाफा का रुझान बदस्तूर बरकरार है और थोक फरोशी के मार्केट पर गहरी नज़र रखने वाले तज्जिया निगारों ने कहा कि प्याज की कीमत जो गुज़िश्ता 5,000 था 5,500 रुपये फ़ी कुंटल थी, रवां हफ्ता 6,500 था 7,000 रुपये फ़ी कुंटल पहुंच चुकी है और अंदेशा है कि आइंदा हफ्ते या इसके बाद फ़ी कुंटल प्याज की कीमतें आसमान छूने लगेगी और रिटेल मार्केट में 100 रुपये किलो की कीमत पर प्याज फरोख्त हो सकती है, बल्कि इस कीमत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। प्याज की आसमान छूती कीमतों पर कंट्रोल के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से अगरचे कई इक़दाम किए गए हैं, लेकिन बाजार में प्याज की कीमत और मामूल की तलब में कमी इस कीमत में मुसलसिल इजाफे की बुनियादी वजह है। तेलंगाना ज़रूरी कमीशन की एडिशनल डायरेक्टर मार्केटिंग लक्ष्मी बाई ने कहा कि थोक बाजार में प्याज की दस्तियाबी दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसके पेश नज़र प्याज की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है और अंदेशा है कि आइंदा हफ्ते प्याज की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाएगी। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस अनुराग शर्मा ने पुलिस मुलाजमीन के लिए नए ऐलानात करते हुए इनकी खुशियों में इजाफा कर दिया है। आज मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनुराग शर्मा ने कहा कि निचली सतह पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन के हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल, ASI, ARSI को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए, SI कैडर के ओहदेदारों को 7 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर देने का DGP ने ऐलान किया। DSP और इससे आला ओहदेदारों के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर देने का भी फैसला किया गया। आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी ममालिक रवाना होने वाले पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की इमदाद को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस मुलाजमीन की लड़कियों की शादी के लिए खर्च को 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस एक्सग्रेशिया ASI कैडर को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया। हादसात में हलाक होने वाले पुलिस मुलाजमीन को 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर देने का ऐलान किया गया। शहर में रोजगार के नाम पर मुख्तलिफ अंदाज से झांसा देने के वाक़यात के बाद अब एक नए अंदाज से मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हज 2015 सीजन का आगाज हो रहा है।
عازمین حج کی خدمات کے نام پر روزگار کے جھانسے کا ایک بڑا ریکٹ بے نقاب ہو گیا۔ تاخیر سے منظر عام پر آئے اس واقعے کے بعد پولیس اسٹیشنوں سے رجوع ہونے والوں کی تعداد وقت کے لحاظ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ عازمین حج کی خدمت کے لیے درکار خادم الحجاج کے مواقع فراہم کرنے کا جھانسا دے کر سینکڑوں بے روزگار افراد کو دھوکہ دیا گیا۔ پرانے شہر کے علاقے مادنا پیٹ اور سنتوش نگر ہی تک محدود سمجھے جا رہے اس دھوکہ دہی کا معاملہ بین ریاستی دھوکہ دہی کا ریکٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ حجاج کی خدمات کے ساتھ ساتھ بہترین روزگار کے علاوہ حجاج کی خدمت کے عظیم موقع کی آس بتا کر ان بے روزگار نوجوانوں کا استحصال کیا گیا۔ تاہم متاثرہ نوجوانوں کی شکایت پر سنتوش نگر اور مادنا پیٹ پولیس اسٹیشنز میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ بہت سے وزراء کے مطابق ان بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے روزگار اور عازمین کی خدمات کے تعلق سے جو تشہیر کی گئی، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تشہیر اخبار یا ٹیلی ویژن میں اشتہار نہیں دیا گیا، بلکہ مساجد اور اجتماعات میں زیر زبانی تشہیر کی گئی اور ایک دوسرے ساتھی اور رشتہ دار نوجوان عازمین کی خدمت کے نام پر ان دھوکے بازوں کے جال میں آسانی سے پھنس گئے اور ان کی ایما پر بھاری رقم ان کے حوالے کر دی۔ ذرائع کے مطابق اس دھوکے باز ریکٹ کی دھوکہ دہی کا شکار مزید بے روزگار نوجوان منظر عام پر آ سکتے ہیں، جو وقت کے ساتھ پولیس سے رجوع ہو رہے ہیں۔ کم عمر لڑکی کے اغوا اور عصمت ریزی میں ملوث ایک عادی سارق کو حسینی علم پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس چارمینار ڈویژن کے اشوک چکرورتی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 19 اگست کو 23 سالہ محمد شریف عرف شہریار ساکن امان نگر تالاب کٹے نے حسینی علم کی ساکن 15 سالہ کم عمر لڑکی کو شادی کرنے کے بہانے اسے کرناٹک منتقل کیا، جہاں پر اس کی عصمت ریزی کی گئی۔ محمد شریف نے لڑکی کو یہ یقین دلایا کہ وہ کرناٹک میں اس سے شادی کرے گا، لیکن اس نے لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار بنایا، جس پر لڑکی نے اعتراض کیا اور اسے حیدرآباد واپس لے جانے کے لیے کہا۔ شریف نے 22 اگست کو بذریعہ ٹرین لڑکی کو حیدرآباد منتقل کیا اور اسے مکان کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اپنی لڑکی کی اچانک لاپتہ ہونے پر ماں نے حسینی علم پولیس میں ایک شکایت درج کروائی تھی اور لڑکی برآمد ہونے پر اس کا بیان قلمبند کیا گیا، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ محمد شریف نے اس کی عصمت ریزی کی۔ پولیس حسینی علم نے محمد شریف کو آج شالی بنڈے کے قریب حراست میں لے لیا اور اس کی تفتیش کیے جانے پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ سرقے کے 14 مقدمات میں ملوث ہے اور سابق میں مہاکالی، چادر گھاٹ، سلطان بازار، افضل گنج میں سرقے کی وارداتیں انجام دے چکا ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزم کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے اسے جیل منتقل کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔